یہ ویڈیو کلپ دیکھیے گا، یو کے میں اس وقت بڑی تیزی سے ریڈ جاری ہیں اور جو لوگ انلیگل طریقے سے کام کر رہے ہیں مختلف کباب شاپس پہ اور ریسٹورنٹس، ٹیک اوے شاپس، کار واش، سب کو اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ اور کل جو ریڈ کیا گیا ہے امیگریشن جو افیشلز ہیں ان کی جانب سے 36 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ مختلف ممالک سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے پاس کام کرنے کے رائٹس نہیں تھے۔ کسی کے پاس ویزا نہیں تھا، کسی کے پاس ویزا تھا لیکن وزٹ ویزا تھا، وہ بھی کام کر رہا تھا، وہ بھی جناب انہوں نے سارے ڈیٹینشن سینٹر میں بھیج دیے ہیں، اور جن لوگوں نے ان کو جاب دی ہوئی تھی ان کو بھاری جرمانے کیے گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یو کے کا لا ہے کہ اگر آپ کسی انلیگل بندے کو جاب دیتے ہیں تو آپ کو 40,000 پاؤنڈ جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے، اور اگر دوسری بار ریڈ کیا جائے اور پھر اسی شاپ سے کوئی بندہ انلیگل کام کا تب کرا جائے تو پھر 60,000 پاؤنڈ، یہ بہت بڑی رقم بنتی ہے پاکستانی روپوں میں اگر حساب کیا جائے۔ تو اس وقت امریکہ اور یو کے یہ ٹاپ پر جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے ملک میں جو انلیگل لوگ ہیں یا جو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہیں، ویزا ہے لیکن کام کر رہے ہیں، ان سب کو اریسٹ کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے امریکہ نے۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی صورت بھی انلیگل افراد کو اپنے ملک میں نہیں رہنے دینا، وہ تو چیز کلیئر ہو چکی ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ امریکہ میں جناب وہ لوگ ڈیپورٹ کیے جائیں گے جو کہ وہاں پر انلیگل ہے، لیکن اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو لوگ ناپسند ہیں امریکہ کو، وہ بھی ان کو نکالا جا رہا ہے، خواہ ان کے پاس گرین کارڈ ہے، خواہ ان کے پاس ویزا ہے، خواہ ان کے پاس کوئی بھی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو دونوں ملکوں امریکہ اور یو کے کی مختصر سی جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس وقت دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ اچھا، یو کے میں تو آپ کو میں نے بتایا نا کہ اس وقت جو ہے نا وہ غیر قانونی افراد کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پر جو تقریباً 15 لاکھ ایسے لوگ بے روزگار ہیں جن کے پاس وہاں پر ورک رائٹس ہیں لیکن ان کے پاس جاب نہیں ہے، ان کو کام کرنے کی اجازت ہے لیکن کام نہیں ہے۔ کام کے لیے جب وہ جاتے ہیں تو ان کو کام نہیں ملتا کیونکہ وہاں پر آلریڈی جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں دکان پہ یا کسی بھی شاپ پہ یا ریسٹورنٹ پہ، وہ تھوڑے پیسوں پر رکھے ہوتے ہیں۔ مالک کیا کرتا ہے کہ ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے میرے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہے، میں کام کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو کہتا ہے کہ بھائی آپ کو جو 11.75 یعنی تقریباً 11-12 پاؤنڈ ایک گھنٹے کی سیلری ہے، ہم آپ کو وہ نہیں دیں گے، ہم آپ کو دیں گے 6 پاؤنڈ ایک گھنٹے کے۔ تو وہ جناب کام جس کو چاہیے ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی منظور ہے، مالک کو سستے داموں بندہ مل گیا، غیر قانونی طور پر مقیم بندے کو کام مل گیا۔ تو اس طرح یہ ساری چالاکیاں آپ وہاں کی امیگریشن اور حکومتی لیول پر پکڑی جا چکی ہیں، پتہ چل چکا ہے ان کو کہ ایسے لوگ کر رہے ہیں، اسی لیے بھاری جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ابھی بھی جس جگہ امیگریشن والے ریڈ کرنے جاتے ہیں وہاں سے بندے نکل آتے ہیں جو کہ وہاں پر تھوڑے پیسوں پر زیادہ آواز کام کرنے پر مجبور ہے۔ یہ سلسلہ ابھی تک جو ہے نا یو کے میں ٹاپ آف دا لسٹ جا رہا ہے، اور اب جناب وہاں پر اس قسم کی جو ہے نا وہ سرگرمیاں شروع کی جا رہی ہیں تاکہ جو لوگ غیر قانونی طور پر افراد کو کام دیتے ہیں ان کے خلاف بھی گھیرا تنگ کیا جائے۔ امریکہ کی بات کریں تو امریکہ میں جناب اس وقت لیٹسٹ سچویشن یہ ہے کہ جو عدالتی احکامات ہیں ان کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نہیں مان رہی۔ وینزویلا کے جو ابھی قیدیوں کو روانہ کیا ہے اس حوالے سے بھی عدالت کا سٹے موجود ہے، حکم نامہ موجود ہے، ان کو نہ بھیجا جائے، لیکن وہ سارے جناب بھیج دیے گئے ہیں ایگزیکٹو آرڈر پر۔ پوری طرح کام ہو رہا ہے، پوری طرح اس پر جناب جو کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وہی ہو رہا ہے۔ تو امریکہ نے نئی چیزیں جو بھی سامنے آئی ہیں یہ ذرا غور سے سنیے گا۔ امریکہ نے ایک لبنان کا ایک ڈاکٹر تھا جس کے پاس ویزا تھا، وہ امریکہ میں گیا، ایئرپورٹ پر اس کی رینڈملی تلاشی لی گئی موبائل کی، موبائل کو اس کو کہا کہ جی آپ اس کو لاک کھول کے فوری طور پر ہمیں دیں، اس نے لاک کھول کے دیا تو اس کے اندر اس کی گیلری میں یا اس کی جو پوسٹ تھی سوشل میڈیا کی ان میں کچھ ایسی چیزیں موجود تھی جو کہ اسلامک سٹیٹس کے حوالے سے تھی، یا ایسی چیزیں تھی جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا اسرائیل کے خلاف اور حماس اور جو فلسطین ہے اس کے حق میں اس نے پوسٹیں رکھی ہوئی ہیں، یہ شیئر کی ہوئی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے امیگریشن حکام نے ڈاکٹر صاحب کو انٹری دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم آپ کو یو ایس اے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ایسے بندوں کی ہمارے ملک میں ضرورت نہیں جو اسلامک پوسٹیں شیئر کرتے ہیں یا پھر ایسی چیزیں شیئر کرتے ہیں یا ان کی گیلری میں موجود ہیں جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ان کی ہمدردیاں ایسے گروپوں کے ساتھ ہیں جو اسرائیل کے خلاف ہیں یا جو دہشت گرد تنظیم میں ہیں۔ تو یہ چیزیں اب ایک الارم ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمارے ملکوں سے یو ایس سے جا رہے ہیں یا ایون کہ یورپین کنٹریز میں جا رہے ہیں اور ان کے موبائل میں ایسی اسلامک پوسٹ ہے۔ آیات کی بات نہیں کر رہا میں،
ایسی چیزوں کی بات کر رہا ہوں جن میں اسلامک لیڈران جو ہے نا ان کی تصویریں ہیں، تو ان کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے یا ان کو انٹری نہیں مل سکتی، یہ چیز کلیئر ہو چکی ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ پچھلے دنوں اسپین نے بھی ایسے 10 پاکستانی، ایک اٹلی سے 10 اسپین سے پکڑے گئے تھے، ان میں ایک خاتون بھی شامل تھی، جو ایسی پوسٹیں سوشل میڈیا پر شیئر کرتے تھے جن کا تعلق بیسیکلی ٹی ایل پی اور یہ جو تحریک لبیک والے ہیں ان کی تنظیم کے ساتھ ملایا جا رہا ہے۔ تو وہ جناب باہر والے ان کو بھی دہشت گرد کہتے ہیں، اس لیے ان کو انہوں نے اریسٹ کر لیا ہے۔ دوستو میں بالکل آپ کو یہ لیکچر نہیں دے رہا کہ آپ کس کو سپورٹ کریں کس کو نہ کریں، اسلامک چیزیں شیئر کریں یا نہ کریں، مرضی آپ کی ہے۔ میں صرف خبر دے رہا ہوں اس لیے جو کہ میڈیا پر آ چکی ہیں، محتاط آپ نے رہنا ہے، ورنہ میرا کچھ نہیں جانا۔ ہم آلریڈی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ڈاکومنٹس بھی ہیں، سارا کچھ ہے، اور ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لہٰذا اب جو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کو مد نظر رکھ کر اگر دیکھا جائے تو باہر کے ملکوں میں سختیاں اس قدر ہیں کہ آپ کی سوچ ہے۔ بات کریں گے ان لوگوں کے لیے جو ابھی اس وقت امریکہ، کینیڈا، یورپ جانا چاہ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو ٹریول ابراڈ۔ بالکل آپ کو میں 2 لفظی بات کہہ رہا ہوں، ضرور جائے، لیکن ابھی جناب بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے پیسہ ضائع کرنے والی بات ہے۔ اور جو لوگ ویزے پر یو کے، یو ایس اے، کینیڈا وغیرہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ان کے ذہن میں ہے کہ ہم وہاں جا کے سکپ ہو جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے، اسائلم کر لیں گے، سب سے زیادہ اپنا نقصان وہ کریں گے۔ سب سے زیادہ اپنا نقصان وہ لوگ کریں گے جو اس نیت سے جا رہے ہیں کہ ایک باری پہنچ گئے تو پھر کنے واپس آنا ہے۔ بالکل آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ ابھی آج کل آپ کو اسائلم کرنے کا موقع تک بعض ملک نہیں دے رہے، درخواست ہی نہیں لیں گے، تو چھپ جائیں گے، جاتے ہی اللیگل ہو جائیں گے، کیا فائدہ؟ جاب نہیں ملے گی، کسی وقت بھی اریسٹ کر کے آپ کو ڈیٹینشن سینٹر میں، اور اس کے بعد پھر آپ کو واپس پاکستان بھیج دیا جائے گا، اور جب پاکستان آ جائیں گے تو پھر آپ پر 5 سال کی بھی پابندی لگ سکتی ہے، واپس جانے کے لیے 10 سال کی بھی لگ سکتی ہے، 2 سال کی بھی لگ سکتی ہے۔ ہر کام سوچ سمجھ کر کریں پلیز۔ آپ کے پیسے کوئی حرام کے پیسے نہیں ہیں، حق حلال کے پیسے ہیں، خواہ آپ نے خود کمائے ہیں یا پیرنٹس کی کمائی ہے، یہ حق حلال کے ہیں۔ یہ جو جنون ہے نا کہ نہیں جانا تو باہر ہی جانا ہے، اندھا جنون، یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے۔ جو لوگ اللیگل طریقے سے جاتے ہیں وہ کشتیوں میں ڈوب جاتے ہیں بیچارے، جو لیگل طریقے سے وہاں جا کے ویزا لے کے اور اسائلم اپلائی کرتے ہیں، جاتے ہی اسائلم ریجیکٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو بھی پاکستان سے آتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، کسی قسم کا اس کو پاکستان میں خطرہ نہیں ہے، کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امیگریشن والے کہہ کے کیس ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور شاید ہی کسی کا کیس پاس ہوتا ہو۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم آپ کو اس لیے آگاہ کرتے ہیں کہ ہمیں آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے، ہمدردی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میری باتیں شاید بری بھی لگیں گی، کیا بندہ ڈراتا ہی رہتا ہے۔ بھائی میں ان لوگوں سے معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ ڈراتا نہیں ہوں میں، یہ قسم سے سیریس آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ جو لوگ آلریڈی ان ملکوں میں رہ رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں یا حالات دیکھ رہے ہیں وہاں پہ، وہ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ان لوگوں کو کہ ہم غلط نہیں کہہ رہے۔ بالکل ضرور جائیں باہر، موقع ملے تو ضرور جائیں لیگل طریقے سے، لیکن یہ جو آج کل حالات ہے نا کہ وہاں جا کے اللیگل ہم ہو جائیں گے اور پھر کمائی کریں گے، نہ پیپر بنے گے نہ پیسہ بنے گا، اور آپ کو جو ہے نا واپسی کا راستہ بھی نہیں ہے، اور واپس اگر ڈیٹینشن سینٹر کے ذریعے آ بھی گئے اس کے بعد دوبارہ آپ ویزا بھی اپلائی نہیں کر سکتے۔ پاکستانی حکومت ایسے لوگوں کے آلریڈی پاسپورٹ بلاک کر رہی ہے جو باہر کے ملکوں سے اللیگل ہو کر ڈیپورٹ ہوتے ہیں نا، یہاں بھی پاسپورٹ بلاک، حج عمرہ کے لیے بھی نہیں جا سکیں گے۔ یہ حقیقت ہے، کوئی نہیں آپ کو بتاتا۔ کسی ٹریول ایجنٹ کے پاس جائیں گے نا، انہوں پیسے نہ غرض ہونی ہے، انہیں تمہیں چیزیں نہیں دسنی، انہیں کہنا گل ہی کوئی نہیں، تیرا پرسوں ویزا لا دینے، ٹھیک آ گئی نا سمجھ؟ لاگیاں لاگ لیلا نے پاویں جاندے ڈنڈی ہو جائے۔ یہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں نا شادیوں پہ، انہوں نے ہر ایک سے پیسے مانگ کے گھر چلے جانا ہے، ان کی طرف سے یہ جو شادی ہو رہی ہے یہ جاتے ہی طلاق ہو جائے کچھ بھی ہو جائے ان کا تعلق ہی کوئی نہیں، انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھنا ہی نہیں ہے، ان کا صرف کنسرن ہے پیسے لینے سے، بھاگ لگے رہن، مولا خوش رکھے، پیسے بڑے جیج پائے، اللہ تیری یاری، نکل گئے۔ انہیں کبھی نہیں پیچھے مڑ کے دیکھا کہ وہ جو ہم پیسے لے کے آئے تھے پچھلے مہینے ایک شادی سے، وہ کڑی وس دی ہے پئی، انہیں کوئی غرض نہیں ہوتا۔ یہی حساب ٹریول ایجنٹ کا ہے، ان کو آپ پیسے دے دیں، آپ کا ویزا اپلائی کر دیں گے، لگ گیا تو لاکھوں لے لیں گے، نہ لگا تو پھر کہیں گے بھاجی 4 لاکھ روپیہ ساری فیس ہے جڑے اسی اپلائی کیتا ہے، ویزا تو تہاڈا نہیں لگا 4 لاکھ دے دیو، پھر بھی ان کو فائدہ ہے۔ ہمیں ایسا کوئی لالچ نہیں ہے، ہمیں آپ کا دکھ ہے، ریالٹی پیش کرتے ہیں۔
اس طرح کی ویڈیو ضرور دیکھ کے نا سپورٹ کیا کریں. سپورٹ آپ کیا کر سکتے ہیں, چینل سبسکرائب کیا, ویڈیو کو جناب اینڈ تک دیکھا, لائک کیا, شیئر کیا, دوستوں کے ساتھ شیئر کیا. یہی آپ کی طرف سے ہمیں ایک تعاون ہے جو آپ ہمارا کر سکتے ہیں. جہاں رہے خوش رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام مشکلات حل کرے. اللہ حافظ.